اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہور امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا انتظار عبادت ہے۔ یقیناً ناظرین، ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں اور ہمارا جو عبادت کرنے کا طریقہ ہے اس میں ایک سب سے اہم طریقہ جو ہے وہ ہے انتظار امام، یعنی اپنے وقت کے امام کا انتظار کرنا۔ اور ہم اس پروگرام کو بھی اس وجہ سے آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ہم عبادت میں شامل رہیں اور یہ تمام سوالات اور ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، بہت سارے سوال ہیں، اس میں پہلا سوال ایک صاحب کا ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے پوچھا کہ قرآن کا ترجمہ یا نان عربک کے ساتھ اس کو پڑھنا کیسا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بے شک جہاں تک سوال اور جائز ہونے کی بات ہے، قرآن کا ترجمہ، قرآن کو مثال کے طور پہ کسی اور خط میں لکھا ہونا یا کسی اور لینگویج میں پڑھنا، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جائز ہے، یعنی انسان جس زبان میں چاہے قرآن کو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جو ثواب قرآن کو عربی پڑھنے میں، کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے جی، اور خود قرآن نے خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا ہے، یعنی خود قرآن عربی میں نازل ہونا ایک سبب کے تحت ہے۔ اس سبب یہ ہے کہ عربی بہت فصیح زبان ہے اور فصاحت اور بلاغت جو عربی میں ہے وہ دیگر دنیا کی زبانوں میں اس طرح سے نہیں ملتی ہے، لہٰذا بہت امکان ہے کہ انسان اگر عربی کے ساتھ اس کو پڑھے تو اور بہتر مفاہیم اس کی سمجھ میں آئیں گے، لہٰذا وہ ثواب سے محروم رہ جائے گا اگر وہ عربی میں نہیں پڑھتا ہے۔ لہٰذا اولاً وہ افراد جن کو عربی نہیں آتی ہے وہ اس وجہ سے قرآن ترک نہ کریں کہ ان کو زبان نہیں آتی، لہٰذا وہ جس زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیں۔ دوسرے مرحلے میں وہ کوشش کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ عمر کے کس دور میں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی سی محنت کر کے وہ قرآن کو عربی زبان میں یعنی اس کی اصل زبان میں پڑھ سکتے ہیں، اور یقیناً اس کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے کہ ہم کسی اور زبان میں قرآن کو پڑھیں۔ اب اگر مثال کے طور پہ صرف ترجمہ پڑھتا ہے، ظاہر ہے ترجمہ پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، البتہ چونکہ قرآن کے مفاہیم ہیں، قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کے معانی ہیں، تو بالآخر انسان کے اندر تبدیلی لائے گا، انسان کے اندر مذہب سے آشنائی ہوگی، علم حاصل ہوگا، یہ تمام فائدے اس کو ملیں گے۔ لیکن وہ جو قرآن کی تلاوت کے فائدے ہیں، جو قرآن کو تلاوت کا ثواب ہے، وہ اسے حاصل نہیں ہوگا، وہ تبھی اسے حاصل ہو سکتا ہے جب وہ عربی میں پڑھے۔ البتہ یہ بھی امکان میں ہے کہ جیسے بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ عربی ہے لیکن اسکرپٹ بدل دی گئی ہے، یعنی لپی جس کو ہندی میں کہتے ہیں بدل دی گئی ہے، مثلا دیوناگری ہندی لپی میں عربی لکھی ہوئی ہے، بجائے بے سین میم کے با سا ما ہندی کے جو حروف ہیں اس سے لکھا جائے، یا انگلش کے BISM بسم لکھ دیا، بے اللہ لکھ دیا، اور پڑھ وہ عربی میں رہا ہے، وہ لو انگلش میں لکھا ہوا ہے لیکن وہ عربی پڑھ رہا ہے، یا ہندی میں لکھا ہے لیکن وہ عربی پڑھ رہا ہے، تو یقیناً اس کو قرأت کا ثواب ملے گا۔ لیکن اس طرح سے پڑھنے میں ایک پریشانی اور دشواری جو ہم نے ملاحظہ کی ہے اور افراد کو دیکھا ہے وہ تلفظ کی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے حروف جو عربی کے ہیں وہ دیگر زبانوں میں نہیں ہیں، تو اس میں دو حروف ملا کر یا کوئی نشان لگا کر اس کو صحیح حرف ادا ہو سکتا ہے، لہذا کا تلفظ صحیح نہیں ہوتا، اور عربی اتنی یوں آپ کہا جائے کہ فصیح زبان ہے کہ اس کے اندر تلفظ کے بدلنے سے معنی بھی بدل سکتے ہیں۔ مشہور ہے وہ کہ شعر کسی شاعر کا کہ ایک حرف کے جدا ہونے سے ہوتا ہے خدا جدا بھی، تو ایک نقطے کے فرق سے ہوتا ہے خدا جدا بھی، تو ایک نقطہ اگر جیم کا نقطہ اوپر چلا جائے تو وہ خے ہو جائے گا اور وہ خدا ہو جائے گا، اور وہ نیچے آ جائے تو وہ جدا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح عربی میں بھی زبر اور زیر اور پیش اور حمزہ اور اس طرح کے حرکات کے بدلنے سے معنی بدل سکتے ہیں۔ صرف مثال میں آپ کو دوں، چونکہ بہت ممکن ہے ہمارے ناظرین سوچیں کہ کس طرح کی بات ہے کہ مثلا صرف ایک ضرب اور زیر کے فرق سے کیوں معنی بدل جائیں گے، اور پڑھنے والے کو پتہ بھی نہیں اور معنی دوسرے ہو جائیں گے، بولو نہ پتہ ہونے کی وجہ سے اس کو سزا نہیں ملے گی، کوئی عقاب نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن کیوں وہ غلط پڑھے جب اس کو صحیح پڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر عربی میں آپ کہیں قتل، اس مثال کے طور پہ ہم کہیں قتل زیدون، تو اس کا مطلب ہے کہ زید نے قتل کیا، لیکن اگر ہم اس کی جگہ پہ پڑھیں قتل زیدون، دونوں جگہ زیدون پڑھا جائے گا، لیکن اگر ہم کہیں قتل زیدون یعنی زید نے قتل کیا،
اور اگر ہم کہیں قتل زید یعنی زید کو قتل کیا گیا تو پوری میننگ بدل سکتی ہے. لہٰذا افراد جو مجالس میں ہمارے ماشاء اللہ جوان شرکت کرتے ہیں وہ سنتے ہوں گے کہ ذاکر آخر میں کہتا ہے قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں قتل کیے گئے. لہٰذا اگر اس قتلہ کو قتلہ پڑھ دیں یعنی امام حسین نے کربلا میں قتل کیا تو یہ جملہ بالکل بدل جائے گا. لہٰذا بہت اہم زبان ہے، اس کی حرکات کو سمجھنا، اس کی سکنات کو سمجھنا، اس کے سجا اور قافیوں کو سمجھنا. لہٰذا انسان کوشش کرے کہ اس زبان کو سیکھے، اور کوئی بہت مشکل امر نہیں. آج کے دور میں تو اور آسان ہو گیا، ہزاروں سائٹس ہیں، ہزاروں یوٹیوب چینلز ہیں جو قرآن پڑھنا سکھا رہے ہیں. کسی کو بھی اپنی پسند کے لحاظ سے، اپنے وقت کے لحاظ سے آپ انسان اپنا سیٹ کر سکتا ہے اور اس کو پڑھنا سیکھ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. اگر لیکن قرآن کی کیونکہ ہم گفتگو کر رہے تھے، سوال بھی بہت صاحب نے جو کیا ہے ان کا بھی شکریہ. اب سوال اٹھتا ہے کہ جب قرآن حفظ کرنا یہ کتنا اس کا شرف ہے، اور دوسرا یہ کہ ناظرے میں جو آدمی دیکھ کے پڑھتا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیا ہے کہ شخص اگر حفظ کر لیتا ہے تو وہ اگر اپنے حافظے کے ساتھ اس قرآن کو پڑھ رہا ہے، یاد کر کے جو پڑھ رہا ہے، اور اگر اس کو دیکھ کے پڑھا ہے، اس میں کتنا فرق ہے؟ دیکھ خود قرآن حفظ کرنا بالاخر ایک برکت ہے. انسان خداوند عالم کے کلام کو حفظ کرے اور اپنے حافظے سے پڑھے. پرانے لوگ بہرحال حفظ سے پڑھتے تھے کیونکہ بہت زیادہ لوگ لکھ نہیں پاتے تھے یا پڑھ نہیں پاتے تھے، تو وہ حفظ کے ذریعے سے پڑھتے تھے. لہٰذا خود قرآن حفظ کرنا، خدا کی کلام کو حفظ کرنا، اپنے ذہن میں ظرفیت پیدا کرنا اور اس میں جگہ دینا خدا کے کلام کو، یہ خود ایک عظیم ثواب ہے. یعنی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کسی چیز سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن پہ عمل اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے. اور رہی بات قرآن کو دیکھ کے پڑھنا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا اور دیکھ کے پڑھنا، ظاہر روان خوانی اس کو فارسی میں کہتے ہیں. تو یہ جو قرآن کو پڑھنا ہے، چونکہ خداوند عالم نے رحمان اور رحیم ہے، اس نے قرآن دیکھنے کو کا بھی ثواب عطا کیا ہے. یعنی اگر قرآن کو کوئی دیکھ رہا ہے، صرف دیکھ رہا ہے، پڑھ بھی نہیں رہا ہے، صرف دیکھ رہا ہے، تب بھی اس کو ثواب دیتا ہے خدا. تو اب جو دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا اور دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا. جو حفظ سے پڑھ رہا ہے اس کو حفظ کرنے کا ثواب ملے گا اور پڑھنے کا ثواب ملے گا. تو سب کے ثواب الگ الگ ہیں. رہی بات کہ دیکھ کے پڑھنا چاہیے یا حفظ سے پڑھنا چاہیے، دونوں طرح سے پڑھنا چاہیے. بہت سے سورے ہمیں یاد ہوتے ہیں تو ہمیں یادداشت سے بھی پڑھنا چاہیے، اور ہمیں بہت سے سورے جو یاد نہیں ہیں یا ایسے ہی ثوابت صرف دیکھنے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے دیکھ کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمیں دونوں طریقے کو اپنانا چاہیے. خصوصاً حفظ کرنے کی جہاں تک بات ہے، اگر انسان پورا قرآن نہیں حفظ کر سکتا ہے، ظاہر ہے کہ آج کے دور میں بہت سے مسائل ہیں اور ہر ایک کے لیے امکان نہیں ہوتا کہ وہ حفظ کر سکے، تب بھی میں یہ ریکمینڈ کروں گا خصوصاً اپنے جوانوں کو کہ آپ آخری جو پارہ ہے، البتہ قرآن پارے کی شکل میں نازل نہیں ہوا تھا، لیکن اب طریقہ بیان کرنے کا یہی رہ گیا. ورنہ قرآن سورے آیت نازل ہوا تھا، اور بعد میں قاریوں نے اپنی قرأت کی آسانی کے لیے اور 30 دن میں اس کو بانٹنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے اس کو 30 پاروں میں تبدیل کر دیا. وہ صرف قرأت کے لیے ہے، آسانی کے لیے ہے. علی کل حال وہ جو آخر کے اما یتساءلون عن النبأ العظیم یعنی 78 نمبر سورے سے لے کر آخر قرآن تک جو سورے ہیں والناس تک، یہ چھوٹے چھوٹے سورے ہیں اور اس میں پیغام بہت اعلیٰ پیغام ہے. لہٰذا اگر انسان پورا قرآن نہ صحیح اس پارے کو 30ویں پارے کو یعنی آخری چند سوروں کو انسان اگر حفظ کر لے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، پیغام اس کے اندر بہت اہم ہے، اگر حفظ کر لے تو یقیناً اس کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئے گی اور اس کو بہت سی برکتیں حاصل ہوں گی. جزاک اللہ جزاک اللہ. اس میں ایک صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم، کیا زخمی ہونے یا زخم ہونے سے جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، وضو کے سلسلے میں پہلے بھی شاید ہم نے عرض کیا تھا کہ وضو ٹوٹنے کے اپنے خاص شرائط ہیں. یعنی اگر ان میں سے کوئی فعل انجام پائے تبھی وضو ٹوٹے گا. اگر ان کے علاوہ کوئی فعل انجام پائے، ولو بدن نجس ہو جائے، چاہے وہ باہر سے کوئی نجاست آ کے بدن میں لگ جائے یا جسم میں کوئی چوٹ لگ جائے، جیسے کہ انہوں نے سوال پوچھا کہ چوٹ لگ جائے، خون نکل آئے، تو ممکن ہے خون نکلنے سے اتنا حصہ جس پہ خون نکلا ہے وہ نجس ہو جائے اور لگا ہوا ہے نجس ہو جائے، تو اتنے حصے کو پانی سے پاک کر لینا کافی ہے. وضو پہ کوئی حرف نہیں آئے گا، لہٰذا وضو اس کا صحیح رہے گا. ہاں، جسم پہ اگر خون لگا ہوا ہے تو اس خون کو پاک کرنا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. اکرام صاحب کا سوال ہے، یہ مظفر نگر سے پوچھے، السلام علیکم. اگر یہ بتائیں کہ بہت سارے ہم نے برادران اہل سنت کو درود میں اصحاب کو شامل کرتے ہوئے سنا ہے، تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، جو قرآن کی آیت ہے درود کے سلسلے میں، اس کے میں انہوں نے لکھا ہے، تو یہ جو صحیح طریقہ ہے درود کا وہ کیا ہے؟
دیکھیے قرآن مجید میں خداوند عالم نے جو بہت سے احکامات جاری کیے ہیں، ایک بہت خاص بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے جو حکم دیے ہیں قرآن میں، جی آپ چونکہ سوال درود کے سلسلے میں اور صلوات کے سلسلے میں ہوا، لہٰذا اس بات کو عرض کر رہا ہوں، قرآن میں جو حکم خداوند عالم نے دیے ہیں، جو احکامات وہ جاری کیے ہیں، مثلا قرآن میں نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، قرآن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، کچھ کی علت بیان کی ہے، کچھ کی علت بیان نہیں کی، لیکن احکام بہرحال قرآن میں نازل ہوئے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو خود خدا کرتا ہو، کیونکہ خدا نماز نہیں پڑھتا، کس کی نماز پڑھے گا وہ؟ خدا روزہ نہیں، رجسٹر میں نہیں رکھتا کہ روزہ رکھے گا، خدا زکوٰۃ نہیں دے گا، خدا خمس نہیں دے گا، بالآخر اس خالق ہے ان تمام چیزوں کا، احکام اس نے جاری کیے۔ کیا کہیں؟ لیکن ایک عمل ایسا ہے جو خدا نے خود کیا ہے اور اس کے بعد اس نے مومنین کو حکم دیا ہے کہ وہ بھی انجام دیں، کہ جیسے کہ آیت جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے تھے ظاہراً ہمارے دوست جنہوں نے سوال پوچھا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جو اصل آیت ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ جس کا جواب صرف صلوات کے علاوہ کوئی چیز جواب نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں خدا تاکید کے ساتھ کر رہا ہے کہ ان اللہ ملائکتہ، بے شک خدا اور اس کے فرشتے رسول پر صلوات بھیجتے ہیں، یصلون علی النبی، رسول پر صلوات بھیجتے ہیں۔ یا اب اس کے بعد حکم ہو رہا ہے ایمان لانے والے کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان پر صلوات بھیجو اور ان پر سلام کرو جو سلام کرنے کا حق ہے۔ اب یہاں پر حکم کس کے لیے ہے؟ رسول کے لیے، یعنی اللہ کس پر صلوات بھیجتا ہے؟ رسول کو بھیجتا ہے، یہاں اصحاب کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب ممکن ہے کوئی سامنے والا سوال کرے کہ یہاں آل کا بھی ذکر نہیں ہے۔ خوب، قرآن خداوند عالم کے حکم سے قرآن پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن قرآن کے ساتھ رسول کو بھی ساتھ میں بالکل بھیجا گیا ہے قرآن کے مفسر کے طور پر۔ قرآن میں جو حکم ہیں ان کی تفصیل رسول بیان کریں گے، ان کا طریقہ رسول بیان کریں گے۔ مثال کے طور پر قرآن نے حکم دیا نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیسے پڑھنی ہے؟ پورے قرآن میں کہیں ڈسکرپشن نہیں ہے کہ آپ پہلی 4 رکعت پڑھیں گے، مغرب کی 3 رکعت پڑھیں گے، عشاء کی 4 رکعت پڑھیں گے، صبح کی 2 رکعت پڑھیں گے، پہلے سورہ حم پڑھیں گے، پھر کوئی چھوٹا سورہ پڑھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع میں سجدہ میں، رکوع میں ذکر پڑھیں گے، پھر سر اٹھائیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے۔ قرآن میں آپ کو کہیں ڈسکرپشن، پورے قرآن میں ڈسکرپشن نہیں ملے گا۔ تو نماز کیسے پڑھتے ہیں مسلمان؟ نماز ویسے پڑھنی جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے پڑھی۔ بس قرآن کی عملی تفسیر کا نام ہے رسول، احکام کو عملی حکم دینے اور سمجھانے والے اس ذات کا نام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی اور لوگوں نے رسول پر صلوات بھیجنا چاہی تو رسول نے حکم دیا کہ مجھ پر ادھوری صلوات، کیا کہنے، دم کٹی صلوات مت بھیجا کرو، ابتر صلوات مت بھیجا کرو۔ لوگوں نے پوچھا اس سے یا رسول اللہ ابتر صلوات کیا ہے؟ کہ آپ میرے صلوات، میری آل کا ذکر نہ کرنا، صلوات کو ادھورا کرنا ہے۔ پس رسول نے حکم دیا ہے کہ جب مجھ پر صلوات بھیجو میری آل کا بھی ذکر فوراً کرو۔ لہٰذا ہم جب صلوات پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کیونکہ رسول نے حکم دیا ہے۔ جیسے کہ جب ہم اگر ہم برادران اہل سنت کی طرف بھی نظر کریں تو جب وہ نماز میں صلوات بھیجتے ہیں تو اس میں اصحاب کا ذکر نہیں کرتے، اس میں وہ صرف البتہ صلوات کا طریقہ ان کا دوسرا ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ صلوات کا وہی طریقہ ہے جو خداوند عالم نے پسند کیا ہے۔ یعنی جیسے وہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ خوب، یہاں ابراہیم اور آل ابراہیم پہ صلوات ہے، اصحاب ابراہیم پہ صلوات نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اور کو ازواج ابراہیم پہ صلوات ہے، جبکہ وہ دونوں بیویاں بہت مقدس تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہاں ازواج کی بات نہیں، صرف آل ابراہیم کی بات ہے۔ تو اسی طرح محمد و آل محمد کسی اور کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی اس لیے شامل ہے کہ خدا کے حکم سے رسول نے شامل کیا اور بیان کیا کہ جب ہم مجھ پر صلوات بھیجنا ہے تو میرے آل کو بھی اس میں شامل کرنا پڑے گا، ورنہ گویا مجھ پر بھی صلوات نہیں بھیجی گئی ہے۔ لہٰذا اگر اصحاب کا ذکر جو افراد کرتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو وہاں بھی کیا کریں جہاں وہ نماز میں رسول کے اوپر صلوات بھیجتے ہیں، وہاں یہ ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کا معلوم ہے کہ وہاں ذکر نہیں کیا جا سکتا، تو جب وہاں نہیں کیا جا سکتا تو دیگر مقامات پر بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جب آل پہ صلوات بھیجتے ہیں تو حکم رسول سے بھیجتے ہیں، اور آل پیغمبر اس مقام پر ہیں
کہ ان کے اوپر رسول نے سلام کیا، یا روایات میں اہل سنت کی تفصیل میں موجود ہے باقاعدہ کہ رسول اکرم در جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر تقریباً 6 مہینے کی روایت اہل سنت کے پاس موجود ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب تقریباً 6 مہینے تک آئے تطہیر کے نازل ہونے کے بعد تقریباً 6 مہینے تک رسول اکرم اس دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، پس رسول اللہ صلوات بھیج سلام کرتے تھے اس دروازے کے اوپر. لہٰذا ہم رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صلوات اور سلام آل رسول کے اوپر بھیجتے ہیں. روایات میں ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شان یہ ہے جو دیگر ازواج میں سے سب سے اعلیٰ ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے رسول کی کسی اور زوجہ سے، کہ خداوند عالم جبرائیل جب رسول پہ نازل ہوتے تو کہتے تھے کہ خدا نے خدیجہ کو سلام کہلایا ہے. لہٰذا بالکل الگ مقام ہے ان افراد کا، اور ہم اس سنت الہیہ پر عمل کرتے ہوئے اور حکم الہیہ پر عمل کرتے ہوئے رسول اور آل رسول کے اوپر صلوات بھیجتے ہیں. اگر اس میں ایک اور سوال بھی ہے کہ اکثر برادران اہل سنت حضور کا جب نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہتے، صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ابھی کسی ڈیبیٹ میں بھی میں نے سنا کہ انہوں سے پوچھا نہیں کہ مکمل نام کیوں نہیں لیتے، پھر انہوں نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ کیسے، کیا واقعاً آل کو الگ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس کا مقصد اس میں؟ دیکھیں واضح ہے بالکل کہ جب رسول کا نام لیا جائے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان زبان سے نہیں کہتا لیکن عمل سے واضح ہو جاتا ہے. مثال کے طور کے اوپر انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا نام لے اور کہے صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، نہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم کہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آل کو الگ کرنا چاہتا ہے. جبکہ رسول نے حکم دیا کہ میرے اور میرے آل کے درمیان کسی چیز کو فاصلہ نہ کیا کرو. یہی جب ہم صلوات پڑھتے ہیں، ہمارے ناظرین چونکہ عربی زبان کے قواعد سے واقف نہیں ہے، لیکن یہاں پہ لطیف سا نکتہ ہے. اگر آپ صلوات کی، جو میں نے صلوات ابراہیمی جو تفصیل جو عام طور سے اہل سنت برادران ہمیں پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر یہ جملہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں پر وعلی بڑھا ہے لفظ، وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کیونکہ وہاں دونوں، کیونکہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، عربی گرامر کا ایک قاعدہ ہے کہ جب حرف جر یعنی جیسے علا ہے، فی ہے، یہ جو حروف ہیں ان کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب یہ ایڈ ہوتے ہیں، واو کے ذریعے سے ایڈ ہوتے ہیں، تو یہ تکرار ہوتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر ہم کہیں گے اللہم صلی علی محمد، تو قاعدہ یہ ہے کہ ہم کہیں وعلی آل محمد، واو کے بعد وہ علا جو ہے وہ دوبارہ تکرار ہونا چاہیے. جس طرح ہم صلوات ابراہیمی میں کہتے ہیں اللہم صلی علی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو یہ علی کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ عربی کا قاعدہ یہی ہے. لیکن جب ہم رسول پہ صلوات بھیجتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہاں پہ علی کا دوبارہ آتا نہیں ہے. کیوں نہیں آتا؟ عربی قاعدے کے لحاظ سے آنا چاہیے. اس کا جواب بھی رسول کی حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میرے اور میرے آل کے درمیان علا کا فاصلہ بھی مت کیا کرو. لہٰذا یہ علا اس وجہ سے حذف ہے، قاعدہ گرامر کی وجہ سے آنا چاہیے تھا اسے، لیکن رسول کے حکم سے یہ گرامیٹیکلی اس کو استثناء کیا گیا ہے، اس کو بالکل الگ طریقے سے پیش کیا گیا. تو رسول کو حرف جر برداشت نہیں ہے اپنے اور اپنے آل کے درمیان، تو لہٰذا ہم کسی اور کا ذکر وہاں پر نہیں کر سکتے. اور فاصلہ جب رسول کو اس طرح کا فاصلہ برداشت نہیں تو وہ ایک ادھوری صلوات کو کیسے قبول کریں گے. لہٰذا مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ فکر کریں کہ وہ واقعاً رسول کی سنت پر عمل کر بھی رہے ہیں کہ کسی اور کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. اگر کسی اور کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر دعویٰ یہ ہے کہ ہم رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں تو وہ عمل انجام دیں جو رسول انجام دیتے تھے. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، آج کا یہ موضوع ہمارے لیے بھی بہت خوبصورت رہا، کیونکہ ہم درود کے بارے میں صرف سنتے ہیں اور بہت ساری اس میں چیزیں تھیں، اور اس کا بخوبی تفصیل سے مولانا نے جس طرح سے اس کو آپ تک پہنچایا، اور ہمیں بھی اس بارے میں بہت ساری چیزیں ملی. تو انشاءاللہ اس طرح کے موضوعات ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں. آپ سے پھر گزارش ہے کہ جو نمبر دیے گئے اس پر اپنے سوال بھیجیں. آپ کے سوالات سے شاید مجھے بھی کچھ روشنی ملے اور ان سوالوں کے جوابات ہم تک پہنچ سکتے ہیں، اور تمام ناظرین بھی لطف اندوز بھی ہوں اور مستفید بھی ہوں. آئیے آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالوں کی طرف. السلام علیکم. ان کا علیکم السلام. ان کا سوال ہے کہ نان اسلامک کنٹری میں کیا فوج میں جایا جا سکتا ہے، یعنی ان کی فوج میں بھرتی ہوا جا سکتا ہے؟
مرجع علی قاضی حضرت آیت اللہ علیہ سے سعد حسین شیرازی کا نظریہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی فوج میں انسان خدمت انجام دے سکتا ہے بشرط کہ کسی اور حرام میں مبتلا نہ ہو. یعنی انسان مثال کے طور پر فوج میں جائے اور وہاں مثال کے طور پر حرام چیز میں مبتلا ہو یا حرام غذا میں مبتلا ہو جائے یا دیگر کسی عمل میں مبتلا ہو جائے جو حرام ہو، شرعاً حرام ہو، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. وَإِلَّا خود اپنے آپ میں سروس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، باقی کام کو انجام دے سکتا ہے. اگر اس میں بھی رہتا ہے کہ کنٹری کے لیے جیسے انسان اگر کسی ملک میں رہ رہا ہے اور اس کے لیے یہ ہے کہ وہ وہاں اس کو گولی لگ جاتی ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے. اس کو اب لفظ ہلاکی کا کہا جا سکتا ہے، سوال ہے اس پہ، اور کنٹری کی طرف سے اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے، تو کیا اسلامی نقطہ نظر سے کہ وہ شہید کہلائے گا؟ نہیں، اسلامی نقطہ نظر سے شہادت کے لیے جو معیارینی حکم شرعی شہید جو ہے، شہید کے کئی کیٹیگریز ہیں جی. ایک وہ ہے کہ جس کو ہم صرف شہید کہتے ہیں لفظی شہید، یعنی لفظ شہید اس کی مظلومیت کی وجہ سے یا حکم مثال کے طور پہ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ کی پوری ہمارے پاس حدیث ہے، تو اب اگر وہ بستر میں بھی مر گیا لیکن محبت کے ساتھ مر گیا تو شہید ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں شہید تو ایک فقہ کی اعتبار سے ایک حکم مرتب ہوتا ہے شہید کے جنازے کے لیے، کیونکہ شہید کے بدن کے لیے غسل نہیں ہے، شہید کے لیے کفن نہیں ہے، اس کو اسی خون آغاشتہ اپنے بدن میں اور اپنے لباس میں ہی دفن کیا جائے گا، جو اس کی مظلومیت کی بھی علامت ہے اور اس کی عظمت کی بھی علامت ہے. لہٰذا یہ حکم شرعی کے لحاظ سے تمام شہداء ایک طرف ہیں اور یہ شہید کا حکم بالکل الگ ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاد کے اذن کے ساتھ نکلا ہو، یعنی پیغمبر یا وصی پیغمبر یا غیبت کے زمانے میں مراجع کی طرف سے اس کو فتوی جہاد حاصل ہونے کے بعد وہ جنگ کے اوپر گیا ہو، خط مقدم پر جنگ کرتے ہوئے شہید ہوا ہو، حتیٰ اگر ہاسپٹل میں آ کے شہید ہوا، ولو زخمی تھا ہاسپٹل میں آ کے شہید ہوا تو اس کی شہادت پر وہ حکم مرتب نہیں ہوگا. خط مقدم یعنی جنگ کے میدان میں اگر اس کو شہادت نصیب ہو تو اس کو اوپر شہید کا حکم پر عمل کیا جائے گا، وَإِلَّا اس کے اوپر شہید کا حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا. تو ہم جب شہید کا ذکر کرتے ہیں تو اس عنوان سے کرتے ہیں. باقی اب اگر کوئی انسان اپنے وطن کے دفاع میں یا مثال کے طور پر کوئی داخلی کسی جھگڑے میں لوگوں کو کسی مظلوم کی حمایت کرتے ہوئے داعی اجل کو لبیک کہتا ہے تو یقیناً اگر وہ مظلوم ہے اور اس نے محبت آل محمد یا ملک کے اعتبار سے اس نے ملک کے لیے جان دی اور ملک کے لحاظ سے اس کو مارٹیر یا شہید کہا جا رہا ہے تو یہ ملک کی اصطلاح میں صحیح ہے، عوامی اصطلاح میں صحیح ہے، لیکن فقہی اعتبار سے جو حکم شہید ہے وہ اس کے اوپر مرتب نہیں ہوگی. یعنی وہی کے درجات جو ہے جیسے ہر ایک عمل میں ہیں اسی طرح سے شہادت کے درجات جو ہیں اس میں مرتب کیا جائے گا. ایک سوال اور بھی آتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے کسی کا مرڈر ہو جاتا ہے اور ولو وہ آپسی رنجش میں ہو اور بے گناہ بے خطا کا اس میں امکان نہیں، اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شہید مر گیا، تو اس کے بارے میں کیا شرعی؟ نہیں، اس کے لیے لفظ شہید عام طور سے شرعاً صحیح نہیں، عربی میں بھی شاید صحیح نہ ہو. مظلوم تو کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ اگر کوئی انسان بے خطا مارا گیا ہے تو اس کو آپ مظلوم کہہ سکتے ہیں، بے گناہ مارا گیا، مظلوم مارا گیا، حتیٰ اگر وہ کافر بھی ہو اور اس نے کسی پہ ظلم نہ کیا اور زیادتی نے کوئی آ کے اس کو قتل کر دے تو مظلوم ہم اسے کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن شہادت کے اعتبارات ہیں، ہر ملک حتیٰ ملکی اعتبار سے، عرف کے اعتبار سے بھی ایک اعتبار ہے. مثلا رسول کی حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی، وہ ایک الگ بحث ہوئی. وَإِلَّا جو عام طور سے کوئی قتل ہو جائے کسی وجہ سے آپسی رنجش میں، مظلوم ہم اسے کہہ سکتے ہیں. شہید کے لیے مراتب جو اصل جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ میدان جنگ ہو، اذن جہاد ہو، خون اور پیکار اور جنگ کے مسائل ہوں اور اس کے بعد اس کو شہادت نصیب ہو، تبھی ہم اسے شہید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین وقت تمام ہو چلا ہے اور اب ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اور سوالوں کے ساتھ اور موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونے کی سعادت حاصل کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم دعا کرتے ہیں اپنے وقت کے امام اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور کی تعجیل کے لیے. اللہم عجل ولیک الفرج.